حیا کا روٹ ورڈ ہے یا حیا، حی جو زندگی کا روٹ، حیات کا جو روٹ ہے نا زندگی کا، وہ بھی اسی سے ہے یا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرماتا نہیں ہے مثالیں بیان کرنے سے۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ الحیاء شعبۃ الایمان، اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر بھی حیا کی صفت ہے۔ تو حیا، اسلام میں حیا کی تعریف کیا ہے کہ ایسی عادت جو انسان کو قبیح یعنی کہ برے کاموں سے، گھٹیا کاموں کو چھوڑنے پر مجبور کرے، یعنی انسان کے اندر ایک جذبہ ہو جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو طبعی طور پر پسند نہ کرے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، میں کوئی برا کام کروں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے۔ یا کسی حقدار کا حق نہ ادا کرنا، یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ کسی کے حق کے اندر کمی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں کہ میں کسی کا حق نہ ادا کروں۔ تو شرعی اصطلاح میں حیا وہ چیز ہے جو کہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور کسی کی حق تلفی سے روکتی ہے۔ گویا دوسرے معنوں میں حیا جو ہے وہ جن کاموں کو عرفن کیا ہوتی ہے؟ عرف ایک اسلامی معاشرے میں جن کاموں کو، جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے ان سے، اور شریعت میں جن چیزوں سے برا سمجھا جاتا ہے ان سب سے حیا انسان کو روکتی ہے۔ کیونکہ اگر جو انسان بے حیا ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کھلے عام غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتے بھی اسے شرم نہیں آتی، اپنے وعدے کو توڑتے بھی اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اس لیے ایک مقولہ ہے جب تم شرم و حیا کو چھوڑ دو تو پھر جو چاہو کرو، یعنی شرم و حیا ایک رکاوٹ ہے جو انسان کو برائیوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ تو حیا کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی متصف ہے حیا کی صفت سے۔ حدیث میں ہے کہ بے شک تمہارا رب حیا والا ہے۔ اور حیا کی دو قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو انسان کے اندر فطری حیا ہوتی ہے، بعض انسان فطرتی طور پر حیا دار ہوتے ہیں، اور ایک حیا جو ہوتی ہے وہ انسان کو جب کانشسنس ہوتی ہے تو وہ انسان کوشش سے، محنت سے اس حیا کے جذبے کو بڑھاتا ہے، اپنے اندر اس کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر جب جہالت کا دور تھا تو یہی صحابہ کرام بہت سے جاہلانہ کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، ان کو اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی تھی، کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جب ایمان آ گیا ان کے اندر تو انہوں نے اپنی حیا کو، ایمان کی تعلیمات، ایمان کی روشنی میں اپنی حیا کے لیول کو بڑھایا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو حیا یہ نہیں ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف فطری چیز ہے، بس ہمیں اللہ نے حیا نہیں دی تو ہم کیا کریں، نہیں۔ فطری طور پر بعض لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے برے کاموں سے بچنا اور جھوٹ بولنا اور ایسے کام کرنا جو کہ معاشرے میں بھی اچھے نہیں سمجھے جاتے اور جو شرعی طور پر بھی اچھے نہیں ہیں، ان سے خود بخود اس کے اندر ایک حیا ہوتی ہے۔ لیکن اس حیا کو انسان محنت سے بڑھاتا ہے، اس حیا کو مقتصد کہتے ہیں، اور جو فطری حیا ہوتی ہے وہ خود بخود موجود ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں قسم کی حیا موجود تھی۔ حدیث ہے ابن حجر کی فتح الباری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتصد حیا بھی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جب ایمان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اندر حیا کا وہ لیول پیدا کر دیا کہ آپ کے سامنے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم اور شفیق تھے اور بہت برداشت کر لیتے تھے، درگزر کرتے تھے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دین کے خلاف کام کیا جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہوتا، تو وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ ان کی حیا گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے سامنے یہ کام کیا جائے۔ ایک اور حدیث کی مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کے میں قابل ہوں۔ جیسے دعا بھی مانگے تو یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے جنت میں تو فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر مجھے ایسا گھر دینا، اس گھر میں ایسا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے سمجھے کہ میرے اندر بہت بڑی کمی کوتاہی ہے، مگر اللہ تو مجھے معاف کر کے تو مجھے جنت میں میرا داخلہ دے۔ ہاں، جنت فردوس ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ مانگنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔
حیا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف اتنا ہو کہ خود کو اس قابل بھی نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے، یعنی کہ عبادات کرے، صدقہ کرے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ سوچے کہ مجھے جتنا کرنا چاہیے میں نے اتنا نہیں کیا ہے، مجھے اور تھوڑا اچھا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچے میں نے تو اتنی اچھی نماز پڑھ لی، میں تو بہت نماز کی پابندی کرنے والی ہوں، یا اس طرح سوچنے کے بجائے حیا کیا ہے کہ ہمیشہ کمتر سوچے کہ میں شاید اس سے بعد میں اچھا کر سکتی ہوں، میں اس سے اچھا کرنے کی کوشش کروں، میں نے صحیح حق نہیں ادا کیا۔ اس کی مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں ہے کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ دیکھیں اتنا بڑا نیک کام کر رہے تھے کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، مگر پھر بھی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو قبول کر لینا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ تو بس یہ مومن کا حیا یہی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرے تب بھی اللہ سے حیا کرے کہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تو معاف کرنا اور میری دعا کو قبول کرنا، میری عبادات کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کو خود اپنی کوتاہیوں سے، خود اپنے سے حیا آئے کہ جب اس سے کچھ غلطی ہو جائے، کسی کے حق میں حق تلفی ہو جائے تو اسے خود شرم آئے اپنے آپ سے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ بھی حیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ حیا ہے۔ تو ناپسندیدہ حیا کون سی ہے اسلام میں؟ کہ انسان جو ہے اس کے سامنے انسان کسی کو بھلائی کا بات بتائے نہ، یہ سوچ کر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ یہ اچھی باتوں کی ہر وقت ہمیں واضح نصیحت کرتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے انسان خاموش رہے، کسی کو بتائے نہ اچھی بات، یا علم حاصل کرنا ہو، علم کی محفل میں ہو لیکن سوال کرنے کے لیے شرم آئے، اور بات کو پورا سمجھا نہ ہو لیکن خاموش ہو جائے، تو یہ بھی پسندیدہ حیا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہو لیکن حیا کی وجہ سے آگے نہ بڑھے، لیکن مثال کے طور پر کہیں ہم اسکول میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کہیں معاملہ ایسا ہے کہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی اچھا کام ہے، مگر ہم اس وقت ہمیں شرم آ جائے کہ ہم آگے بڑھ کے بولے نہ کہ ہاں میں کر سکتی ہوں یہ کام، ٹھیک ہے۔ اور پھر حق کی گواہی دیتے ہوئے حیا کرنا کہ خاموش ہو جائے انسان، یعنی کہ کوئی معاملے میں وہ اس نے گواہ ہے، وہ اس نے دیکھا ہے کسی معاملے میں کسی ناانصافی کو، لیکن اپنا منہ حیا کی وجہ سے نہ کھولے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ساری ناپسندیدہ، یہ چاروں باتیں جو میں نے بتائی وہ ناپسندیدہ ہیں۔ پھر کسی غریب کی مدد کرتے وقت اپنے ساتھیوں سے حیا کر کے مدد سے رک جائے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ہم اس کی مدد صرف اس لیے نہ کریں کہ ہمارے ساتھی کیا سوچیں گے، کہ ہم نے جس کو یہ لوگ سب ناپسندیدہ نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہوں لیکن ہماری صحبت کے لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، تو ہم اس کی اپنے ساتھیوں کے سامنے اس پرسن سے ذرا دور رہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں، کہ کوئی ذرا مولوی ٹائپ کا پرسن ہے تو اب ہم ایسی صحبت میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو پھر ہم بھی ان کو اگنور کرتے ہیں، اور ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے تو ہم ان کی پسند، اپنی پسند کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو حیا ہے یہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حیا انسان سے اچھے کام کرواتی ہے، اس کو برے کام سے روکتی ہے، نہ کہ اپوزٹ۔